یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ اکیلے ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا، جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لاز بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے انہیں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم عام انسانوں سے کافی زیادہ مختلف ہیں۔ اس بات کا خود بھی آئنسٹائن کو اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی پر کسی قسم کا ریسرچ نہ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشن بھی دی رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جن کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو پرسٹن ہاسپٹل میں آئنسٹائن کا انتقال ہوا تھا، تو آٹوپسی کے لیے یعنی موت کی وجہ جاننے کے لیے ڈاکٹر آیا اور اس نے چھپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ ان کو یہ جاننے کی بہت کیوریوسٹی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس کے برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ ویلکم ٹو مائی چینل شیڈز آف لائف ود گلنار خان۔ ناظرین، آئنسٹائن کا دماغ چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہیروی تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے زیادہ اسپیشل برین کو اسٹڈی کرنے میں انٹرسٹ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب پرسٹن ہاسپٹل کو ڈاکٹر ہیروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ڈاکٹر ہیروی آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے اسپیشل برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو پوری دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا لمبا ترین سفر۔ ہیروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ ان کا صرف خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہیروی پرسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کے عہدے سے بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہیروی پرسٹن ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھے تھے اور اپنے پیتھولوجسٹ کے عہدے سے بھی۔ آئنسٹائن کا برین جو پہلے ہی ڈاکٹر ہیروی پرزرو کر چکے تھے، ان کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے کر گئے، جہاں انہوں نے اس برین کی کافی ساری فوٹوز لی اور اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر الگ الگ جار میں پرزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا۔ اسی مسئلے کو لے کر ڈاکٹر ہیروی کا اپنی بیوی کے ساتھ کئی بار جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بیوی اکثر یہ دھمکی دیتی رہتی تھی کہ وہ اس برین کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گی۔ ایک دن جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ دونوں میاں بیوی کو ڈیورس لے کر الگ ہونا پڑ گیا اور ڈاکٹر ہیروی برین لے کر کنساس کے شہر وچیٹا چلے گئے، جہاں وہ ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں سپروائزر کی نوکری کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے فارغ ٹائم میں آئنسٹائن کے برین پر خوب سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اس کے بعد کئی بار وہ الگ الگ جاب چھوڑ کر مختلف شہروں میں یہ برین لے کر گھومتے رہتے تھے۔ کئی سال گزر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ہیروی کو آئنسٹائن کے برین پر کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے، الٹا ان کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں ان کو جاب سٹارٹ کرنی پڑی۔ تب بھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کے لیے بھیجیں گے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں کے بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ اس کے بعد اگلے 28 سالوں تک جینیس برین پر دنیا بھر کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی سٹڈی پبلش کی، جن میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنس برین کے کارپس کیلوزم نامی حصے میں پایا گیا۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسانی برین دو الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ برین کے ایک حصے میں پہلے پروسیس ہوتا ہے اور پھر برین کے ہمارے جسم کے دوسرے حصے کو سگنل دیتا ہے۔ لیفٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین ہمارے جسم کے رائٹ حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% انسانوں کا لیفٹ برین بولنے، سمجھنے اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور رائٹنگ یعنی لکھنے کے دوران کام کرتا ہے، جبکہ رائٹ برین کے پاس کریٹیوٹی، شیپس کو پہچاننے، آرٹ اور میوزیکل سکلز کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اب آپ بھی یہ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ یہ کارپس کیلوزم کیا ہوتا ہے۔ فرض کر لیں کہ کی بورڈ پر ٹائپنگ کر رہے ہیں اور موبائل پر بھی۔ اس دوران ہمارے دونوں ہاتھ ٹائپنگ میں بزی ہے اور اس دوران ہمارا سیدھا ہاتھ ٹائپ کر رہا ہے اور کچھ الٹا ہاتھ۔ ٹائپنگ کے دوران لیفٹ ہینڈ سے ایک مسٹیک ہوئی تو آپ نے فوراً اپنا رائٹ ہینڈ استعمال کر کے اس مسٹیک کو ہٹا دیا یا مٹا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے رائٹ برین سے مسٹیک ہوئی تو اس نے اپنے لیفٹ برین کو فوراً سگنل دے کر وہ مسٹیک ٹھیک کروائی۔ برین کے دونوں حصے آپس میں جس چیز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو کارپس کیلوزم کہا جاتا ہے، اور آئنسٹائن کا کارپس کیلوزم عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، یعنی اس کا لیفٹ اور رائٹ برین کے آپس میں بہت اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلم اور سولوشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ کارپس کیلوزم کے بڑے ہونے کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں سے کافی مختلف تھا، اور ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اسی وجہ سے برین میں نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کے اچھے فلو ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور کافی اسٹرانگ تھی۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلمز کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ نیورونز کی زیادہ ہونے کی وجہ ریسرچ پیپر میں بتائی گئی کہ جب آئنسٹائن کا برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرامز تھا، جبکہ عام انسانوں کا 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ ان کے برین کی لائننگ کافی پتلی تھی، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ نیورونز پائے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ کیا آئنسٹائن ایسے اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد اس میں چینجز آئی۔ جانچ کے بعد پتا چلا کہ البرٹ آئنسٹائن جب پیدا ہوئے تھے تو وہ 5 سالوں تک بول نہیں سکتے تھے، جبکہ دوسرے بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی سوچوں میں ہی گھوم رہتے تھے۔ ان کے پاس چیزوں کو میمورائز کرنے کی پاور کافی کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھس کے ٹیبل بھی یاد کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ میتھس اور نمبر کو لاجیکل طریقے سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرتے تھے۔ اسکول لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں آئنسٹائن فیل ہوتے تھے، صرف میتھ اور سائنس وہ واحد سبجیکٹ تھے جس میں آئنسٹائن کے نمبر سب سے زیادہ تھے۔ جب البرٹ آئنسٹائن 12 سال کے تھے تب ایک فیملی ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے گھر بھول کر آ گئے تھے۔ حیرت انگیز طور پہ صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن وہ پوری بک پڑھ کر اپنی جیومیٹری کے کانسیپٹ کلیئر کر بیٹھے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ صرف 14 سال کی عمر میں وہ انٹیگرل اور ڈفرینشیل کیلکولس کے ماسٹر بن چکے تھے۔ میتھ اور سائنس میں اس کی اتنی اسٹرانگ گرپ تھی کہ وہ جب وہ کلاس روم میں کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو پروفیسر گھبراتے تھے کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی کہ وہ اس یونیورس کے لا کو ایک چھوٹی سی ایکویشن میں بند کرنا جانتے تھے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ 26 سال کی عمر میں آئنسٹائن نے 14 ریسرچ پیپر پبلش کر کے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا، اور اس کی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی اور ہیومینٹی کے لیے اعلیٰ کردار ادا کرنے کی صورت میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لے کہ آج بھی آئنسٹائن کی ان تھیسس کے بنا سائنس بالکل ادھوری ہے۔ کئی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد اسپیشل بنا تھا، جس میں سب سے وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان کو اپنے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے دماغ کی مدد سے جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے آئنسٹائن کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہوتا گیا۔ آج بھی آئنسٹائن کا یہ ایکسٹرا آرڈنری برین امریکہ میں دی میٹر میوزیم میں موجود ہے، جس میں اس کو بڑی حفاظت سے مائکروسکوپ فلم میں پرزرو کر کے رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ نے بہت زیادہ انجوائے کی ہوگی اور بہت زیادہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا رکھیے گا خیال، ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔